کبھی کبھی دنیا کی سیاست میں ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں جو عام لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ سوچئے، ایک ملک برکینا فاسو اقوام متحدہ کی ایک خاتون سفیر کو کھلے عام پرسونا نان گراٹا یعنی نان پسندیدہ قرار دے کر نکال دیتا ہے۔ یہ فیصلہ ہلچل مچا دیتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی جو ایک عالمی ادارے کی نمائندہ کو ملک بدر کیا گیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اب وہی سفیر اقوام متحدہ کے جھنڈے تلے پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ جی ہاں، پاکستان۔ اور یہاں پہنچ کر وہ سیلاب کی تازہ صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں۔ وہ ہماری فوڈ سیکیورٹی، غذائی قلت اور عوام کی حالت زار کا جائزہ بھی لے رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، جس شخصیت کو افریقہ کے ایک چھوٹے مگر بہادر ملک نے رد کر دیا، کیا وہی شخصیت ہمارے ملک میں پالیسی پر اثر انداز ہوگی؟ کیا وہ واقعی پاکستانی عوام کے مسائل سمجھنے آئی ہیں، یا یہ محض ایک عالمی اسائنمنٹ ہے جس کے پیچھے کوئی اور کھیل چھپا ہے؟ پاکستانی عوام کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا لوگ اس پر اعتماد کریں گے یا پھر غصہ اور سوالات سامنے آئیں گے؟ یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں آگے چل کر دیکھیں گے، لہٰذا ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوستو، آپ کو یاد تو ہوگا، کچھ عرصہ پہلے برکینا فاسو نے دنیا کو حیران کر دیا تھا جب اس نے اقوام متحدہ کی ایک اعلیٰ نمائندہ باربرا مانزے کو ملک بدر کر دیا۔ اس وقت یہ خبر ہر بڑے چینل اور اخبار کی ہیڈ لائن بنی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک بے مثال فیصلہ ہے، ایسا اکثر نہیں ہوتا۔ لیکن آج برکینا فاسو نے ایک بار پھر دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ جی ہاں، ایک اور نمائندہ کو پرسونا نان گراٹا قرار دے دیا ہے۔ آخر ایک چھوٹا سا افریقی ملک بار بار اقوام متحدہ جیسے بڑے ادارے کے نمائندے کو نکالنے کی ہمت کہاں سے لاتا ہے؟ یہ کوئی ضد ہے یا کوئی گہری کہانی چھپی ہے؟ آج ہم اس پورے تنازع کا پردہ چاک کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہیں۔ پیر کے دن برکینا فاسو کی حکومت نے اعلان کیا کہ اقوام متحدہ کی رہائشی کوارڈینیٹر کیرول فلورز اب ملک میں خوش آمدید نہیں رہیں گی۔ ایک غیر معمولی اعلان، لیکن سیدھا اور سخت پیغام۔ برکینا فاسو کو اپنی خود مختاری عزیز ہے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ کیرول فلورز اس رپورٹ کی شریک سربراہ تھیں جس میں کہا گیا تھا کہ برکینا کی فوج نے بچوں کے حقوق پامال کیے ہیں، لیکن حکومت نے فوراً کہا یہ رپورٹ بے بنیاد، جانبدار اور عوام کی قربانیوں کی توہین ہے۔ برکینا فاسو کے حکام کے 3 بڑے اعتراضات تھے۔ پہلا یہ کہ رپورٹ میں فوج کو دہشت گردوں کے برابر دکھایا گیا۔ دوسرا یہ کہ الزامات کسی عدالت یا ثبوت پر نہیں بلکہ غیر مصدقہ باتوں پر مبنی تھے۔ تیسرا یہ کہ رپورٹ تیار کرنے سے پہلے برکینا فاسو کے اپنے اداروں سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے گھر آ کر آپ پر الزام لگا دے اور آپ سے پوچھنے کی زحمت تک نہ کرے۔ یہ فیصلہ صدر ابراہیم تراورے کے انداز قیادت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ صرف 36 سال کی عمر میں وہ افریقہ کے سب سے کم عمر لیڈر ہیں، لیکن عوام انہیں بہادر اور بے خوف سمجھتے ہیں۔ انہوں نے 2 ٹوک کہا، ہم اقوام متحدہ کا احترام کرتے ہیں لیکن اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ الفاظ صرف سیاسی بیان نہیں تھے بلکہ ایک پورے ملک کے جذبات کی ترجمانی تھے۔ کیا اقوام متحدہ غیر جانبدار ہے؟ دوستو، یہ تنازع ایک اور بڑے سوال کو جنم دیتا ہے۔ کیا اقوام متحدہ کی رپورٹس واقعی غیر جانبدار اور شفاف ہوتی ہیں، یا پھر یہ رپورٹس طاقتور ملکوں کے دباؤ اور ایجنڈوں کے تحت لکھی جاتی ہیں؟ بہت سی رپورٹس غیر مصدقہ ذرائع پر بنائی جاتی ہیں، لیکن جب وہ سلامتی کونسل جیسے پلیٹ فارم پر پہنچتی ہیں تو اس نتیجے میں امداد کٹ سکتی ہے، پابندیاں لگ سکتی ہیں یا عالمی رائے عامہ بدل سکتی ہے۔ اگر مثال کے ذریعے سمجھیں تو سوچئے، ایک کسان اپنی جان خطرے میں ڈال کر کھیتوں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ اس کے بچے بھوکے نہ رہیں، لیکن پھر کوئی باہر کا شخص یہ رپورٹ لکھ دے کہ وہ کسان اپنے ہی بچوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ یہی صورتحال برکینا فاسو کے فوجیوں کے ساتھ پیش آئی۔ صدر تراورے نے اس فیصلے سے یہ واضح کر دیا ہے کہ برکینا فاسو دباؤ میں آ کر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ یہ قدم ضد یا انا کا نہیں بلکہ اصول اور خود مختاری کا ہے۔
جیسا کہ ایک پرانی کہاوت ہے، وہ درخت جو اپنی جڑوں کو پہچانتا ہے اسے طوفانوں سے ڈر نہیں لگتا۔ برکینا فاسو بھی اپنی جڑوں اور اپنی عزت کو پہچانتا ہے۔ یہ معاملہ صرف برکینا فاسو تک محدود نہیں رہا، پورے افریقہ میں ایک نئی لہر چل رہی ہے۔ مالی، نائجر اور دیگر ممالک میں نو آبادیاتی طاقتوں اور عالمی اداروں پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ برکینا فاسو کا فیصلہ دوسرے ملکوں کے لیے مثال بن گیا ہے کہ اگر ایک چھوٹا ملک بھی ڈٹ جائے تو وہ اپنی عزت کا دفاع کر سکتا ہے۔ یہ دراصل ایک بڑی طاقت کی جنگ ہے، ایک طرف عالمی ادارے، دوسری طرف اپنی آزادی اور وقار کی حفاظت کرنے والے ممالک۔ برکینا فاسو کا فیصلہ دنیا کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ طاقت صرف فوجی یا مالی وسائل کا نام نہیں، بلکہ اصولوں پر کھڑے رہنے کا نام بھی ہے۔ دوستو، کیرول فلورز اب اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔ وہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ریزیڈنٹ اینڈ ہیومینیٹیرین کوآرڈینیٹر فار پاکستان کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ اس کردار میں وہ پاکستان میں انسانی ہمدردی کی کوششوں، پالیسی ڈائیلاگ، ترقیاتی منصوبوں، انسانی حقوق اور بین الاقوامی تنظیم کو منظم کر رہی ہیں۔ یعنی آج کل ان کا بیس اور سرگرمیاں اسلام آباد، پاکستان میں ہیں۔ اب اس خاتون کی موجودگی پاکستان میں کتنی کارآمد ثابت ہوگی، کچھ ہی عرصے تک ہم پر بھی انکشاف ہو جائے گا۔ دوستو، یہ سب سن کر شاید آپ کے ذہن میں بھی وہی سوال گردش کر رہا ہوگا جو لاکھوں پاکستانی سوچ رہے ہیں۔ ایک طرف برکینا فاسو ہے جہاں سے کیرول فلورز کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک سے نکال دیا گیا، اور دوسری طرف ہے پاکستان جہاں وہی شخصیت کھلے بازوؤں کے ساتھ خوش آمدید کہی جا رہی ہیں۔ وہی خاتون جو افریقی ممالک میں تنازعات کی زد میں آئیں، آج یہاں سیلاب کی تباہ کاریوں میں متاثرین کی بحالی کی قیادت کر رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے یا ایک نیا کھیل؟ کیا یہ عالمی طاقتوں کی پالیسی کا حصہ ہے یا واقعی یہ صرف انسانیت کی خدمت کی نیت سے پاکستان میں موجود ہیں؟ پاکستانی عوام کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اندھا اعتماد کر لیں یا پھر سوال اٹھائیں کہ آخر ایک ہی شخصیت کو ایک ملک خطرہ سمجھتا ہے اور دوسرا ملک نجات دہندہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پاکستان کا فیصلہ درست ہے کہ اس شخصیت کو خوش آمدید کہا جائے، یا ہمیں بھی برکینا فاسو کی طرح محتاط ہو کر سوچنا چاہیے؟ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ یہ صرف ایک شخصیت کا معاملہ نہیں، یہ ہمارے مستقبل اور ہماری خود مختاری کا سوال ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی برکینا فاسو بمقابلہ اقوام متحدہ۔ یہ تنازع صرف ایک نمائندہ کو نکالنے تک محدود نہیں، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے۔ طاقتور ہونا الگ بات ہے، لیکن باعزت اور خود مختار رہنا اس سے کہیں بڑا مقام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے ایسے ہی اصل واقعات، چھپے راز اور غیر معمولی کہانیاں آپ تک پہنچاتے رہیں تو ہمارے چینل جرنی مارکس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ یاد رکھیں، شیر دھاڑتا ہے ڈرانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی موجودگی یاد دلانے کے لیے، اور برکینا فاسو کی یہ دھاڑ اب پوری دنیا میں گونج چکی ہے۔